سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آج ہم مسجد کے آداب اور مسجد کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اس کو سننے سے پہلے دل میں اچھی اچھی نیتیں کر لیں تاکہ ان نیتوں کا بھی ہمیں ثواب ملے۔ پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ جو جتنی اچھی نیت کرتا ہے مجلس میں بیٹھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اچھی اچھی نیتیں کرے اور یہ بھی نیت کرے کہ جو بھی سنوں گا انشاءاللہ حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مت کہیے کہ ضرور، یہ مت کہیے کہ کروں گا، انشاءاللہ کروں گا۔ انشاءاللہ ایک ایسا جملہ ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچا لیتا ہے۔ انشاءاللہ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم اگر کسی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے گھر آؤں گا، کوئی بتائے کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اگر نہیں گیا تو گنہگار ہو جائے گا، اور اگر کہہ دے کہ انشاءاللہ آؤں گا تو پھر اگر نہیں جا پائے تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے انشاءاللہ کا سہارا لے لیا۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اگر اللہ نے چاہا تو جاؤں گا، اور نہیں چاہا تو نہیں جا پاؤں گا، تو ضرور جاؤں گا یا جاؤں گا۔ ایسا کسی چیز میں بھی، کسی کام میں بھی انشاءاللہ ضرور یوز کیا کیجیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا جو شائبہ ہوتا ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مسجد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مسجد سے صرف محبت کرنا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبوب اور پیارا بنا لیتا ہے۔ اب یہ جو محبوب بنانا اور پیارا بنانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ہمارے بزرگان دین اس کے زبان سے سنتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھے، صحابہ اکرام یا ہمارے مفسرین اکرام بزرگان دین اگر قرآن کی تفسیر نہ کرتے تو قرآن سمجھنا مشکل رہتا تھا۔ ایک آیت ہے سحری کے بارے میں، سورہ بقرہ میں وہ آیت ہے، کیا آیت میں کہ اس کا مفہوم بتا رہا مانا کہ جب سفید ڈوری کالی ہو جائے، کالی ڈوری سفید ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک صحابی کیا کیے؟ صحابی تو سب سے بلند و بالا ہے، لیکن صحابیوں میں تھوڑا کمزور تھے، عقل میں یا اس میں صحابیوں میں کمزور تھے، ہم سے کمزور نہیں ہے، ہم سے تو لاکھوں گنا بہتر ہے۔ تو صحابی کیا کہ دو ڈوری، ایک کالی ایک سفید، اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیے، سوتے ٹائم رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیں، بار بار سو کر اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کالی ڈوری سفید ہوئی ہے نہیں، سفید ڈوری کالی ہوئی ہے نہیں، بار بار اٹھ کے دیکھ رہے۔ وہ دیکھتے دیکھتے صبح ہوئی، سورج بھی نکل چکا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا ماجرا۔ حضور نے فرمایا، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ سفید ڈوری کالی ہو جائے، کالی ڈوری سفید ہو جائے تو سمجھ لو کہ سحری کا وقت ختم ہے۔ یہ تو سورج طلوع بھی ہو گیا پھر بھی سفید ڈوری کالی نہیں ہوئی، کالی ڈوری سفید نہیں ہوئی۔ تو گئے اور جانے کے بعد حضور کے پاس عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ایسی بات ہے، آپ نے کل ارشاد فرمایا تھا، قرآن کی آیت ہے کہ سفید ڈوری کالی ہو جائے، کالی ڈوری سفید ہو جائے، تب تک سحری کا ٹائم رہتا، اس کے بعد نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں دو ڈوری رکھا ہوں اور نہ سفید کالی ہوئی ہے نہ کالی سفید ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم اس کو سمجھے نہیں ہیں، اس آیت کو تم سمجھے نہیں ہیں، بلکہ آسمان میں جب سحری ختم ہونے کا وقت آتا ہے، صبح کاذب کا وقت آتا ہے، تو اس میں دو لکیریں اٹھتی ہیں، اس میں آسمان میں سفیدی اور لکیر، یعنی کالی ختم ہو کے سفیدی آتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن کے اور حدیث کے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس کو آسان کر کے اتنا آسان کر دیا کہ ہمارے لیے ایک بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اب یہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے محبوب اور پیارا بنا لیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مسجد سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کس طرح پیارا بناتا ہے، کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ جن کا نام علامہ عبدالرؤف مناوی، عالم بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہیں اور مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، یہ کیا فرماتے ہیں کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، یعنی جو رضا الہی کے لیے اعتکاف، مسجد سے محبت کرنے میں کتنی چیزیں ہیں؟ رضا الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے کنٹینیو، پابندی کے ساتھ کنٹینیو نماز پڑھتا ہے،
یا ذکر الہی میں بیٹھا رہتا ہے مسجد میں، یا پھر علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھنے کا عادی ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد سے محبت کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ مسجد مجھے بہت پیاری ہے، اس مسجد کو میں جب بھی دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد سے پیار کرنے کا، محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا تو مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھا جائے، یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھیں، اللہ تسبیح پڑھتے رہے، یا پھر علم دین حاصل کرنے جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں۔ یہ بھی مسجد سے محبت کرنے کی نشانی ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی مسجد سے محبت کرنے کی نشانی ہے کہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں، سب مل کر سیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مسجد سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم اسے اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتا ہے۔ اور یہ پیارا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اپنی حفاظت کے قلعے میں داخل فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے اور پیارا بنا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بندے کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد سے مسجد میں آ کر تھوڑی دیر ذکر الہی بھی کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کرے، یہ ثواب مل جائے گا۔ مسجد میں جو اعتکاف کی جو مسجد محبت کرنے کی نشانی ہے، یہ بھی ہمارے اوپر اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ جیسے آپ داخل ہونے کی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد اعتکاف کی نیت کریں نوایت سنت الاعتکاف، بس اتنا ہی ہے، نوایت سنت الاعتکاف اتنا کہہ دیں گے تو جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے تب تک اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، تب تک مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، ذکر الہی کریں گے اس کا تو الگ سے ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے اس کا الگ سے ثواب ملے گا، علم دین سیکھیں گے اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جو جیسا محنت کرے گا ویسا اس کو پھل ملے گا۔ یعنی جس طرح ہم مسجد میں آئے تو ہمارے صرف اتنا دھیان ہونا چاہیے کہ وضو خانے میں گئے، بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جیسی وضو کی، بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس وضو سے جب تک رہیں گے ہر سانس کے بدلے میں ایک ایک نیکیاں لکھی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وضو سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پانی کے جس وضو سے ہمارے اعضاء سے پانی گرتا ہے ہر ایک بوند کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور ہر فرشتے قیامت کے دن تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے، اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہاں سے ہم آ جاتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگارا میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دی، یہ دعا کر کے جیسے اندر داخل ہو پھر فوراً اعتکاف کی نیت کر لے، نوایت سنت الاعتکاف۔ تو ثواب ہی ثواب، صرف ہمیں ذہن کو تھوڑا اچھا رکھنا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح یعنی ہمارے اوپر نچھاور ہوتی ہے ہمیں خود کو پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال یہ جو پیار کرنا، محبوب بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے اس بندے کو، شیطان کو اس پر وار کرنے، شیطان کو اس کو دھوکہ دینے کا کوئی موقع نہیں دیتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بناتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مسجدوں میں بکثرت بیٹھتے اور فرماتے ہیں مسجد عزت والوں کی بیٹھک ہے۔ بیٹھک کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے جس سے کہ آج کل لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ مشورہ کرنا یا مسجدوں میں بیٹھ کے گپے لڑانا، یہاں کی بریانی کیسی تھی، وہاں کی بریانی کیسی تھی، وہاں بہت اچھا کھانا بنا تھا، یہ جو باتیں چلتی یہ غلط باتیں ہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں بیٹھک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو، یا علم دین سیکھو یا پھر سکھاؤ کسی اور کو، بس اتنا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا۔ جیسے آج مسجد کو اڈا بنا لیے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں کثرت سے بیٹھتے تھے اور فرماتے کہ مسجد میں عزت والوں کی بیٹھک ہے، مسجد جو ہے عزت والے آتے ہیں، آوارہ جو گھومتے پھرتے وہ نہیں آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ مسجد انہی کے لیے جو عزت والے ہوتے ہیں۔ ابھی اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے، ٹوپی لگائیں گے تو آپ کو ہر کوئی، چاہے آپ علم دین خاص آپ کے اندر علم ہو یا نہ ہو، ہر کوئی آپ کا حلیہ دیکھ کر، آپ کا یعنی لباس دیکھ کر آپ کو عزت دیں گے کہ نہیں یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔
اگر آپ سے بات کرنا ہو تب بھی سوچ سمجھ کے بات کرے گا، آڑے ٹیڑے یا بھدا الفاظ یوز نہیں کرے گا، ادب سے بات کرے گا، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے، مسجد کی وجہ سے اس بندوں کی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد عزت والوں کی جگہ ہے۔ اب یہ دیکھیں دوسری حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ پاک کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں نا وہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے ہونا کوئی الگ کوالٹی نہیں ہے۔ اللہ والوں کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، 5 وقت چھوڑ کے، 5 وقت تو پڑھتے تھے لیکن اس کو ایکسٹرا، جس کو ہم ایکسٹرا کہتے ہیں، تو اس کو 200 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح بہت سارے بزرگان دین ہیں الگ الگ، سب نے نفل نماز پڑھ کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کیے ہیں۔ بہت اللہ ماشاءاللہ کچھ تو اللہ کے ولی پیٹ سے بنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے نا، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ اس طرح کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی ہیں، ہمارے نبی تو معصوم ہیں اور سب سے افضل اعلی نبی ہیں، لیکن پھر بھی راتوں رات جاگ کر ایسی عبادت کیا کرتے تھے، آپ کا پاؤں سوج جاتا تھا، پھول جاتا تھا۔ آپ 1 گھنٹہ کھڑے رہیے، آپ کے پاؤں میں درد آ جائے گا، آپ کا پاؤں سوج جائے گا، پھول جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کھڑے رہتے تھے نماز میں پوری رات۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہے کہ معصوم ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا، عائشہ رب نے مجھے تمام کائنات میں افضل بنایا ہے تو مجھے بھی ویسی شکریہ ادا کرنی چاہیے اور ویسے عمل کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی بندہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں اپنے تمام بچوں سے ہمیں زیادہ پیار کرتے تو ماں باپ کا ہمیں سب سے زیادہ فرما بردار بننا چاہیے، یعنی ماں باپ کا سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے، ان کے ہر بات پر عمل کرنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب آئیے مسجد میں جب آتے ہیں تو مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد میں بیٹھنا کیا ہے، اگر کوئی بندہ مسجد میں بات چیت کرتا ہے اس کے لیے کیا وبال ہے، آئیے اس بارے میں حدیث پاک سنیے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ان لوگوں سے پوچھا جائے، مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا یا سلام پھیرنے کے بعد سنت تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بچھانا وہ بچھانا، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر 10 منٹ رک جائے، خود کو توفیق نہیں ہے تو دوسروں کو سنت پڑھنے دو، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کرسی پہ بیٹھ کے گپے لڑانا، یہاں بیٹھ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے گپے لڑانا، اور یہاں سنت پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ وہی ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے، کیا ہے، جو بندہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ایک بار بات کرنے سے۔ تو کتنے بار بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرے کریں اس کو ہم منع کریں گے لیکن خود نہیں کریں گے، خود نہیں کریں گے۔ ہمارے بزرگان دن آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگان دن کیا کرتے تھے، کوئی اگر دنیا کی باتیں پوچھنے آتے تھے، مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھے ہیں پوچھنے آتے تھے، اٹھنے کے بعد مسجد سے باہر گئے، جانے کے بعد ان کو بتائے کیا پوچھنا ہے پوچھو، مسجد کے اندر نہیں۔ اتنا ادب مسجد کا، کیوں؟ یہ دربار الہی ہے۔ بزرگان دن فرماتے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو سمجھ لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجلس میں بیٹھے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے مجلس میں بیٹھے ہو۔ آج ہمارے سامنے کوئی MLA، کوئی بڑا انسان یا کوئی بڑے استاد اگر آ جائے، وہاں زبان کھولنے کی طاقت نہیں رہتی، یہ بدبخت یہاں مسجد میں چلاتے بیٹھتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، وہی ٹائم ملتا ہے، مسجد نماز کا ٹائم ہی ملتا ہے ان کو۔ تو بہرحال یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں سدھر جانا چاہیے، دوسرا بگڑے یا کیا کرے وہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں سدھر جانا چاہیے۔ حدیث پاک سن لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ اگر کوئی چوپایا، کوئی بھی جانور، بیل، گائے، بھینس یا کوئی بھی بکری وغیرہ کوئی بھی گھاس کو کھائے تو وہ گھاس بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہے۔
کیونکہ وہ چبا کے وہ گوبر بنا دیتا ہے وہ جانور۔ تو اسی طرح جب کوئی بندہ دنیا میں نہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ باتیں کرنا اس کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں، نہیں اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک پودا یا گھاس اگا ہوا ہے تو جب تک وہ اگا ہوا رہے گا اس کو لوگ پیار کریں گے، کتنا ہریالا کتنا اچھا ہے، لیکن جیسے اس کو گائے یا کوئی بھی جانور اس کو کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد جب گوبر کر دیتا پھر وہ اس گوبر کو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، کیوں ناپاک ہو گیا وہ۔ سیم ویسے ہی ہے، کوئی بندہ دنیا کی باتیں کرتا مسجد میں تو اس کی نیکیاں ایسی ہو جاتی جیسے کچھ کیا ہی نہیں، وہ سوچ کے تو جا رہا ہے کہ ہاں میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، میں بہت یہاں وہاں گیا ہوں، بہت اڈے کہتے ہیں چلے کاٹا ہوں، لیکن بعد میں کیا پتہ چلے گا، کیا بھی نہیں ہے، سب کچھ چوپٹ ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھے اور مسجد میں جب بھی آئے دوسروں سے نہ تو جھگڑے، نہ تو لڑے اور نہ ہی دوسروں کو کچھ بولے، مسجد کا ادب کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضور نے اس زمانے کی بات اس وقت کہہ دیے، کیا فرمایا حضور نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تو اپنے صحابہ اکرام سے کہتا ہے میرے صحابیوں اگر تم وہ زمانہ پالو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ حضور نے فرما دیا، آج لے کے وہی کرتے ہیں، وہی چیز سکھاتے ہیں۔ مسجد کی جو بے ادبی جو ہو رہی ہے نا، انہی سے ہو رہی ہے، ان کے دیکھ کے ہمارے چھوٹے بچے سیکھ رہے ہیں اور ہم چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ہم خود سکھا رہے ہیں اور ہم چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ پاک سے کچھ بھی کام نہیں ہے، رب کو نہ راضی کرنے کا ارادہ ہے، نہ رب کے حکم پر عمل کرنے کا ارادہ، اللہ سے کچھ بھی کام نہیں ان کو۔ یہ حضور نے 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوگی اور تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اور کیونکہ ان کے پاس اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، بس وہ دنیا میں اپنا چرچا کرنے کے لیے، کہ جو آج جو ڈھنڈورے پیٹتے ہیں یہ اپنا چرچا، اپنے آپ کو منوانے، اپنی جماعت کو منوانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہ تو دین کا کام ہے، نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، بس اپنے آپ کو منوانا۔ بہرحال یہ چند باتیں اپنے ذہن میں رکھے، زیادہ بولنے سننے سے بہتر ہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کے ادب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد